جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا خصوصی شو علم و آگہی کوئز سیگمنٹ۔ میرے ساتھ پارٹیسپینٹ موجود ہیں، آئیے پہلے ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیا السلام۔ نام ہے آپ کا؟ آصف حبیب۔ دیکھیے مائک تو آپ کا بند نہیں، آواز نہیں آ رہی۔ جی جی آپ بولیے گا۔ آصف حبیب۔ آصف حبیب، جی کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں بی ایس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کر رہا ہوں۔ بی ایس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کریں۔ آصف حبیب، اوکے اوکے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ام ہانی۔ ام ہانی، کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاء اللہ 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا نام ہے؟ شافع نعیم۔ شافع نعیم، اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ A2 A لیولز۔ A2 A لیولس میں، چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ تینوں تشریف لائیں۔ پہلے راؤنڈ میں کچھ ہنٹس اور کچھ چوائسیز دی جائیں گی، سیکنڈ راؤنڈ میں کوئی چوائس نہیں دی جائے گی۔ پہلا سوال میرا آپ سے، آصف حبیب مجھے بتائیے گا، قرآن پاک کے مطابق مسلمانوں کے لیے اچھا گھر کون سا ہے؟ مسلمانوں کے لیے اچھا گھر کون سا ہے؟ اپنا ذاتی گھر، آخرت کا گھر، یا زندگی کا ٹیمپریری گھر؟ آخرت کا گھر۔ آخرت کا گھر بالکل درست جواب ہے۔ دوسرا سوال آپ سے، قرآن پاک میں مال اور اولاد کو کیا کہا گیا ہے؟ انعام یا آزمائش؟ انعام۔ مجھے افسوس ہے، جواب غلط، صحیح جواب ہے آزمائش کہا گیا۔ تیسرا اور آخری سوال مجھے بتائیے گا کہ تیمم کا طریقہ کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ نساء، سورہ بقرہ، یا سورہ آل عمران؟ سورہ آل عمران۔ نہیں، مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے سورہ نساء۔ تو یوں آپ نے 3 میں سے ایک سوال کا جواب درست دیا۔ ہم بڑھتے ہیں ام ہانی کی جانب۔ ام ہانی تیار ہیں آپ؟ جی۔ قرآن کی روح سے منافق دوزخ میں کہاں ہوں گے؟ دوزخ کے اوپر والے حصے میں یا نچلے درجے میں؟ نچلے درجے میں۔ نچلے درجے میں، بالکل درست جواب ہے۔ دوسرا سوال میرا آپ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کس فرزند سے ملتا ہے؟ کنان، سودا، یا قیدہ؟ سودا۔ نہیں، مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے قیدہ۔ اور آپ سے اب میں تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ یہ مجھے بتائیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام آتے ہیں؟ صفاتی نام کتنے آتے ہیں؟ ایک۔ نہیں، مجھے افسوس ہے، 2 صفاتی نام آتے ہیں اور ایک اللہ نام آتا ہے۔ الرحمن الرحیم، 2 صفاتی نام ہو گئے اور ایک اللہ۔ بہرحال آپ نے بھی 3 میں سے ایک سوال کا جواب درست دیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں شافع۔ شافع تیار ہیں آپ؟ مجھے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام رزاق کے کیا معنی ہیں؟ رزق دینے والا۔ رزق دینے والا، ٹھیک ہے جی، اوکے، بالکل درست جواب ہے۔ دوسرا سوال میرا آپ سے، مجھے بتائیے گا کہ مسجد نبوی کی چھت ڈالنے کے لیے کیا چیز استعمال ہوئی؟ کھجور کے پتے، درخت کے تنے، یا پھر بانس کے؟ کھجور کے پتے۔ کھجور کے پتے، بالکل درست جواب ہے۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، خواب کی تعبیر کا علم، خوابوں کی تعبیر کا علم کس پیغمبر علیہ السلام کو تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بالکل درست جواب ہے۔ آپ نے تینوں سوالوں کو درست جواب دیے، 30 پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پہلے راؤنڈ کے اختتام پہ آصف حبیب کے 10 پوائنٹس، ام ہانی کے 10 پوائنٹس، اور شافع کے جو ہیں وہ 30 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ راؤنڈ اسٹارٹ کرتے، اس میں چوائس نہیں ہوگی۔ پہلا سوال میرا آپ سے، آصف آپ سے، لفظ قرآن کے معنی کیا ہیں، یا قرات کے معنی کیا ہیں؟ نہیں آتا یہ۔ قرات مطلب پڑھنا۔ دوسرا سوال آپ سے ہے، اور کس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک یعنی دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ احد۔ احد، بالکل درست جواب ہے۔ اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا سن 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے دنیا میں تشریف لائے، نواسے کا نام بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے سن 3 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا نام بتائیے۔ امام حسن۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل درست جواب ہے۔ آپ نے یوں 3 میں سے 2 سوالوں کے درست جواب دے دیے ہیں، اور آپ کے ٹوٹل پوائنٹس ہو گئے ہیں 30۔
ٹھیک ہے، ہم بڑھتے ہیں ام ہانی کی جانب. ام ہانی تیار ہیں آپ؟ جی. سن 5 ہجری میں منو سلوا، بلکہ سوری اس کو چینج کرتے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ سن 8 ہجری میں حضور کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا، نام بتائیے. بڑی صاحبزادی. ہنٹ مل سکتا ہے؟ چلیں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہی ہیں. حضرت فاطمہ. نہیں، حضرت بی فاطمہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نکاح میں تھی. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے افسوس ہے جواب غلط آپ نے دیا. میں آپ سے اب دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا سن 9 ہجری میں مسلمانوں نے ایک حج کیا جو جمعے کے دن ہوا، اسے کون سا حج کہتے ہیں؟ جمعے کے دن ہوا وہ حج سن 9 ہجری میں مسلمانوں نے ادا کیا. نہیں، حج اکبر. اچھا، اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال مجھے بتائیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک، وہ کس لب و لہجے میں پڑھا کرتے تھے؟ ٹھہر ٹھہر کر. اس کو کیا کہتے ہیں اس لب و لہجے کو؟ جو ان کا قبیلہ تھا، جو ان کا تعلق تھا جہاں سے. آہستہ آہستہ پڑھتے تھے. کہلاتا کیا تھا وہ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آہستہ آہستہ ہی پڑھتے تھے. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکیں. قریشی لب و لہجے میں پڑھا کرتے تھے. جی جی جی، مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکیں. 3 میں سے ایک سوال کا درست جواب دیا آپ کے ہوتے ہیں 20 پوائنٹس. ہم بڑھتے ہیں شافع کی جانب. شافع تیار ہیں آپ؟ جی. مجھے بتائیے گا قرآن پاک اس دنیا میں جو پہنچا حضرت جبریل امین کے ذریعے کتنے سال میں پہنچا؟ پہلی وحی سے لے کے آخری وحی تک کتنے سال کا عرصہ ہے؟ 20 سال. مجھے افسوس سے جواب بولا تھا 23 سال میں. دوسرا سوال آپ سے، منافقین نے جو مسجد تعمیر کی تھی اس کا نام کیا تھا؟ قرآن میں اس کا ذکر آیا، اس کو مسمار کرنے کے لیے کہا گیا. منافقین نے تعمیر کی تھی. نہیں پتہ. مسجد زرار. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے ہجرت کرتے ہوئے کون سے غار میں قیام کیا تھا؟ نہیں یاد. کس غار میں قیام کیا تھا؟ نہیں یاد. نہیں یاد ہے؟ غار ثور میں. ٹھیک ہے، آپ کو آتا تھا. تو آپ کے 20 ہیں، آپ دونوں کے 30 پوائنٹس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دونوں میں ٹائی ہے. تو اس ٹائی کو بریک کرنے کے لیے میں ایک سوال اور کروں گا تاکہ ہم یہ پتہ کرا سکیں کہ اب کون آج کے پروگرام کا ونر ہے. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا. بالکل درست جواب ہے. آپ سے سوال ہے، نماز کسوف کب ادا کی جاتی ہے؟ نماز کسوف، ایک خسوف ہوتی ہے ایک کسوف ہوتی ہے. نہیں پتہ. نہیں پتہ. چلیں ٹھیک ہے، سورج گرہن کے وقت ادا کی جاتی ہے. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. اس طرح آپ فرسٹ نمبر پہ آئے ہیں اور آپ سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں. ام ہانی تھرڈ نمبر پہ آئی ہیں. ٹھیک ہے جی، اوکے. آپ کو ہم گفٹ دینا چاہیں گے اور آپ کو جو ہے وہ روح افزا کا گفٹ دیا جا رہا ہے، میڈی کیمپ کا گفٹ دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سلمانس کا گفٹ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ 3 گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ دیے جائیں گے. آئیے گا سب سے پہلے جو ہے وہ فرسٹ نمبر پہ آنے والے ہمارے آپ آصف، آپ آ جائیے. آپ کو سلمان فوڈس کی جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پہ جائیں. آ جائیں شافع، آپ آ جائیں. شافع کو میڈی کیمپ کی جانب سے یہ گفٹ دیا جاتا ہے. بیٹھیں. اور ام ہانی آپ آ جائیں. ام ہانی کو روح افزا کی جانب سے گفٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بیٹھے تشریف رکھیں. ناظرین اسی کے ساتھ یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ہمارا
جو سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت وہ ہوگا، اور اس میں آج ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے موجود ہوں گے ڈاکٹر بشیر حنیف، ملک کے مایہ ناز انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں، اور آج بھی مزید ہم ہیلتھ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر بشیر حنیف جو ایک ہاسپٹل اپنی والدہ محترمہ کی یاد میں ایک ہاسپٹل فاطمہ حنیف ہاسپٹل بنا رہے ہیں جو کہ ان کے اپنے آبائی علاقے میں ہے، اور اس میں ہم آپ سب سے درخواست بھی کریں گے کہ آپ سب لوگ اس میں دل کھول کر عطیات دیں۔ بہرحال ایک وقفے کے بعد اس حوالے سے بات ہوگی، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے میری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔